اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں سے ہے جی؟ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ سن لیں، 4 آیتیں ہیں، اس کے بعد تفسیر انشاءاللہ۔ لَتُبْلَوُنَّ، البتہ ضرور تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ لَتُبْلَوُنَّ، البتہ ضرور تمہارا امتحان لیا جائے گا، فی اموالکم، تمہارے مالوں میں، وانفسکم، اور تمہارے جانوں میں۔ البتہ ضرور تمہارا امتحان لیا جائے گا تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، اور البتہ ضرور تم سنو گے، من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے۔ ان سے کیا؟ وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں سے بھی، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، اہل کتاب سے بھی اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، تم ضرور سنو گے۔ کیا سنو گے؟ اذًا کثیرا، اذیت بہت ساری، اذیت بہت ساری اذیت ان لوگوں سے تم سنو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرتے رہو گے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، تو فَإِنَّ ذَلِكَ، پس بے شک یہ چیز، من عزم الامور، پختہ کاموں میں سے ہے، پختہ کاموں میں سے ہے۔ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ، اور جس وقت لیا اللہ نے، میثاق، وعدہ، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ، اور جس وقت لیا اللہ نے، میثاق، وعدہ، ان لوگوں سے، الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی۔ کیا وعدہ لیا تھا اللہ نے؟ فرمایا لَتُبَيِّنُنَّهُ، البتہ تم ضرور اس کتاب کو بیان کرو گے، للناس، لوگوں کے لیے۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ للناس، البتہ تم ضرور اس کتاب کو بیان کرو گے لوگوں کے لیے۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو نہ چھپاؤ گے۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ، پس انہوں نے پیچھے پھینک دیا اس وعدے کو، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، فَنَبَذُوهُ، پس انہوں نے پھینک دیا اس وعدے کو، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پیٹھ پیچھے، وَاشْتَرَوْا، اور انہوں نے خریدی، بِهِ، اس کے بدلے، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت۔ وَاشْتَرَوْا، اور انہوں نے خریدی، بِهِ، اس کے بدلے، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت۔ فَبِئْسَ، پس برا ہے وہ، ما، وہ چیز، یشترون، جو انہوں نے خریدی۔ فَبِئْسَ، پس برا ہے، ما، وہ چیز، یشترون، جو انہوں نے خریدی۔ فرمایا لا تحسبن الذین، ہرگز خیال نہ کرنا، الذین، ان لوگوں کے بارے میں، یفرحون، جو خوش ہوتے ہیں، بما اتوا، جو انہوں نے کیے، جو انہوں نے کیے، ویحبون، اور پسند کرتے ہیں وہ، ان یحمدوا، یہ کہ ان کی تعریف کی جائے، بما، اس چیز کے بدلے میں، اس چیز پر بھی، لم یفعلوا، جو انہوں نے نہیں کیا، جو کیا اس پر بھی ان کی، وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جو کیا، جو نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے۔ فلا تحسبنہم، پس ہرگز تو خیال نہ کرنا ان کے بارے میں، پس ہرگز آپ نے خیال نہیں کرنا ان کے بارے میں، بمفازۃ، کامیاب، کہ وہ کامیاب ہو سکیں گے، من العذاب، عذاب سے۔ بس آپ نے ہرگز خیال نہیں کرنا ان کے بارے میں کہ وہ کامیاب ہو سکیں گے، من العذاب، عذاب سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے علیم، دردناک۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات، بادشاہی آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا، تفسیر میں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں پچھلی آیات میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کو تسلی دی تھی اللہ رب العزت نے، اور ان آیات میں بھی اللہ رب العزت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو تسلی دے رہے ہیں۔ یہ ان اگلی آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ میں ربط بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس اگلی آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ میں کیا بیان کر رہا ہوں؟ ربط یہ ہے کہ پچھلی آیات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو تسلی اللہ دے رہے تھے، اور ان آیات میں بھی تسلی اللہ رب العزت دے رہے ہیں۔ فرمایا لَتُبْلَوُنَّ، البتہ تمہارا امتحان لیا جائے گا، ضرور بالضرور، لَتُبْلَوُنَّ البتہ ضرور بالضرور تمہارا امتحان لیا جائے گا، فی اموالکم تمہارے مالوں میں سے بھی، تمہارے مالوں میں، وانفسکم اور تمہاری جانوں میں۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہارا البتہ ضرور امتحان لیا جائے گا تمہارے مالوں میں، وانفسکم اور تمہاری جانوں میں، ٹھیک ہے؟ مال کا امتحان کس طرح ہے؟ مال کا امتحان کی ابتدا کس طرح ہوتی ہے؟ تو مال کی امتحان کی ابتدا ایسی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ یہ جو تم نے مال حاصل کیا ہے، یہ جو مال تم نے کمایا ہے، یہ جائز طریقے سے کمایا ہے یا ناجائز طریقے سے کمایا ہے؟ اللہ رب العزت مال کے بارے میں پوچھیں گے کہ جو تم نے مال حاصل کیا ہے وہ تم نے ازروئے شریعت کے حاصل کیا ہے، جائز طریقہ تھا، صحیح طریقہ تھا، یا ناجائز اور غلط طریقہ تھا؟ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جو تم نے مال خرچ کیا ہے، جو تم نے مال خرچ کیا ہے وہ تم نے میری رضا والے کاموں میں خرچ کیا ہے یا شیطان والے کاموں میں خرچ کیا ہے؟ جہاں پر میں نے خرچ کرنے کا حکم دیا تھا یا جہاں پر شریعت میں جائز تھا خرچ کرنا، وہاں پر تم نے خرچ کیا ہے یا شیطانی کاموں میں تم نے خرچ کیا ہے؟ اور اس مال کے آزمائش کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مال میں اللہ رب العزت مال کو ضائع کر دے۔ ایک انسان کے پاس مال ہے، اس پر ایسی آفت آئے کہ اس مال کو اللہ رب العزت ضائع کر دے، اور اللہ رب العزت یہ بھی پوچھیں گے کہ تم نے جو میں نے تمہیں مال دیا تھا اس مال میں سے تم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کیے یا نہیں ادا کیے؟ تو بہت سخت پوچھ ہوگی۔ تو مال کا امتحان بھی بڑا سخت ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں دو چیزوں کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں دو چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ ایک اللہ فرماتے ہیں لا تسرفو، اسراف نہ کرو، ایک فرماتے ہیں لا تسرفو، اسراف نہ کرو، اور دوسرا اللہ فرماتے ہیں کہ تبذیر نہ کرنا، تبذیر نہ کرنا۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر 5 روپے لگ رہے تھے، آپ نے وہاں پر 6 روپے لگا لیے، تو یہ ہے اسراف۔ تو اس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ اور ایک ہے تبذیر، تو تبذیر سے بھی اللہ نے منع فرمایا۔ تبذیر کیا ہے؟ کہ جہاں پر خرچ کرنے کی جگہ نہیں تھی وہاں پر خرچ کر دیا، تو اس سے بھی اللہ نے منع فرمایا اور سختی سے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو تبذیر کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اسراف سے بھی منع کیا ہے شریعت نے اور تبذیر سے بھی منع کیا ہے۔ تو تبذیر کیا ہے؟ جہاں پر خرچ کرنے کا موقع نہیں ہے، شادی بیاہ کے موقع پر ڈول والوں کو پیسے دے دیے ہیں، لائٹیں لگا لیں، یہ کیا ہے؟ یہ ساری تبذیر ہے۔ یہاں پر خرچ کرنے کا کوئی اللہ رب العزت نے جائز تو نہیں قرار دیا۔ یہ بڑی سخت باتیں ہیں، اس لیے ہماری باتیں اور ہیں، جب انسان قرآن پڑھتا ہے پھر انسان کو پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسراف سے بھی منع فرمایا اور تبذیر سے بھی۔ تو فرمایا یہ تمہارا مالی امتحان ہوگا۔ تمہارا جانی امتحان کیا ہوگا؟ جانی امتحان یہ جان اللہ رب العزت نے ہمیں امانت دی ہے، اور یہ اس لیے دی ہے کہ اس جان کے ساتھ تم میری عبادت کرو، اس جان کو میری عبادت میں صرف کرو۔ تو اللہ رب العزت نے جان اس لیے دی ہے کہ اس کے ساتھ نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا جائے، اور اگر مالی وسعت ہے تو زکوٰۃ ادا کی جائے، اور اسی طرح حج کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس جان کو جو ہے شیطانی کاموں میں صرف نہ کیا جائے، اور اگر بیمار ہو تو بیماری میں بھی میری عبادت کرو۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ تندرستی میں تو عبادت کرتے ہیں، تھوڑے سے بیمار ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے۔ نماز تو زیادہ پڑھنی چاہیے، بیمار ہو کیا پتہ مر جائے اس بیماری میں۔ تو یہ جانی امتحان ہے، اور یہ امتحان بھی ہے کہ اللہ رب العزت تکلیف اس کی جان پر لے آئے، کوئی بیماری لے آئے تو یہ بھی امتحان ہے، یا اس کے عزیز و اقارب میں کسی کو مار دے اور اللہ رب العزت دیکھنا چاہیں کہ یہ انسان اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور میں نے جو اس کی جان پر میں نے اس کی تکلیف دی ہے، اس کی جان کو جو تکلیف دی اس پر یہ صبر کرتا ہے یا واویلا کرتا ہے؟ تو یہ جانی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ لَتُبْلَوُنَّ البتہ ضرور تمہارا امتحان لیا جائے گا، فی اموالکم تمہارے مالوں میں، وانفسکم اور تمہاری جانوں میں، وَلَتَسْمَعُنَّ اور اگلا امتحان بھی اللہ فرما رہے ہیں
کہ اگلا امتحان یہ ہے کہ وَلَتَسْمَعُنَّ، البتہ ضرور تم سنو گے، من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، ومن الذین، اور ان لوگوں سے بھی، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، اذًا کثیرا، بہت زیادہ اذیت تم اس سے سنو گے۔ ٹھیک ہے، یہ تمہارا امتحان ہے کہ تم یہود و نصارہ سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے اور مشرکین سے ایسی ایسی باتیں سنو گے کہ جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایسی ایسی باتیں سنو گے جو تمہاری وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ اور آج تو وہ یہودی اور عیسائی تو درکنار، ہمارے مسلمان بھائی، مرد و عورت، دوسرے بھائی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا، لیکن اس کے بارے میں ایسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ تمہارا آزمائش ہوگی کہ یہ یہود و نصارہ اور مشرک تمہارے خلاف پروپیگنڈے اور تمہارا جو ہے تمہارے خلاف ایسی سی باتیں کریں گے کہ جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ اور ایسا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہودیوں نے بھی باتیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، عیسائیوں نے بھی کی، مشرکین نے بھی کی۔ کیا کہا؟ آپ مجنون ہیں، سامنے کہا آپ پاگل ہیں، آپ ساحر ہیں، آپ جادوگر ہیں، آپ مسحور ہیں، آپ پر جادو کیا ہوا ہے، آپ مفتری ہیں، آپ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں اور میرے اوپر کتاب آئی ہے، اور آپ کذاب ہیں، آپ جھوٹے ہیں۔ ہمیں کوئی کہہ دے، ہمیں کوئی بندہ باہر جا کر کہہ دے تو جھوٹا ہے یا تو جادوگر ہے، تو یا ہم رہیں گے یا وہ رہے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حوصلے کو داد دیں کہ آپ ان کی باتیں سن رہے ہیں لیکن ان کو کچھ نہیں کہا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، قرآن مجید میں یہ ساری باتیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کذاب کہا گیا، جھوٹا۔ تو نوح علیہ السلام کے پاس بیٹھے والے جو تھے وہ کیا کہتے تھے؟ کذاب اشر، یہ جو بندہ ہے نا یہ بہت بڑا جھوٹا ہے اور بڑا شرارتی ہے، نعوذ باللہ، نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام تو اور انبیاء، جتنے بھی انبیاء آئے، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی طمع کے انہوں نے اللہ کے دین کو پہنچایا، لیکن ان لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کام کیا؟ تو فرمایا مومنو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، انبیاء کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں تم بھی ایسی باتیں سنو گے، اس لیے تمہیں ہم تسلی دے رہے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے، آگے کرنے والے کام بھی اللہ فرما رہے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، تمہارا کام کیا ہے کہ تم نے صبر کرنا ہے ان باتوں پر، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ اور فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ صبر کرنا اور یہ اللہ سے ڈرنا یہ حوصلے والے کاموں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑے پختہ کاموں میں سے ہے۔ کسی کے اندر حوصلہ ہو اور ہمت ہو تو یہ باتیں سہ سکتا ہے اور صبر کر سکتا ہے، وگرنہ دیکھیں حوصلے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ایک بسا اوقات ایسا موقع آتا ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، بسا اوقات ایسا موقع آتا ہے کہ لوگ انسان کو مجبور کر دیتے ہیں اور وہ بد دعا نکال دیتا ہے، جس طرح نوح علیہ السلام نے بد دعا نکالی۔ اللہ 950 سال تبلیغ کی قوم کو، اللہ نے حکم نازل فرما دیا کہ لن نؤمن لک الا من قد آمن، لن نؤمن لک الا من قد آمن، کہ اے نوح بس ہرگز اب یہ جتنے بھی ایمان لے آئے نا اس کے بعد یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، بس یہ جتنے بھی 80-85 لوگ ایمان لے آئے اس کے بعد اور کسی نے ایمان نہیں لانا۔ تو نوح علیہ السلام نے اس وقت بد دعا فرمائی اس قوم کے لیے، فرمایا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اس روئے زمین پر ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ، اس پر ایسا عذاب لا کہ جب ان لوگوں نے مسلمان ہونا ہی نہیں ہے اور یہ سارے کفر پر رہیں گے تو پھر ان پر ایسا عذاب لا کہ روئے زمین پر ایک کافر بھی نہ بچے۔ اللہ نے پھر وہ عذاب لایا، انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مجبور کیا گیا اور آپ کے صحابہ کو بہت مجبور کیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی مکہ والوں کی، فرمایا اے اللہ ان لوگوں پر ایسے سالوں کا قحط نازل فرما جس طرح یوسف علیہ السلام کے دور میں جو قحط نازل ہوا تھا، جو قحط نازل ہوا تھا نا وہ قحط جو ہے ان لوگوں پر بھی نازل فرما۔ ایسا ہی ہوا کہ جب اللہ رب العزت نے مکہ والوں پر قحط نازل کیا اور باہر والی جو امداد تھی وہ بھی بند ہو گئی، باہر سے جو اناج آ رہی تھی، اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، اندر والے جو تھے وہ کھانا بھی ختم ہو گیا، حتیٰ کہ مردار جانوروں کا گوشت کھانے لگے، اور حتیٰ کہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان لوگوں جو چمڑے تھے نا چمڑوں کو پانی میں بھگو کر پھر اسے بھون کر کھایا کرتے تھے، اور پھر حتیٰ کہ ہڈیوں کو پیس کر پھگی بنا کر کھاتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر جب وہ اٹھ نہیں سکتے تھے، بھوک کی حالت ان کی ہو گئی تھی کہ جب وہ اٹھتے تھے تو سارا سامنے کچھ نظر نہیں آتا تھا، نہ آسمان بھی نظر نہیں آتا تھا، سب دھندلا نظر آتا تھا۔
تھا، آنکھیں ان کی کھلتی نہیں تھی۔ جب انسان مجبور ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل سے بد دعا نکلتی ہے۔ تو فرمایا اگر تم صبر کرتے رہو گے اور تقوی، تو یہ بڑے پختہ کاموں میں سے ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، آگے اللہ فرما رہے ہیں، دیکھیں پچھلے سبق میں یہ بات ہوئی تھی نا کہ یہود کا ایک وفد آیا تھا اور انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ نبی ہیں تو تورات میں ہمیں یہ بات اللہ نے بتائی ہے، ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو بھی پیغمبر آئے گا تو آپ نے اس پیغمبر کے نبوت کو نہیں ماننا یہاں تک کہ وہ قربانی پیش کرے اور قربانی سامنے لائے میدان میں، اور اوپر سے آگ آئے اور آگ اس قربانی کو جو ہے جلا دے، تو پھر وہ حقیقی پیغمبر ہوگا، باقی کسی پیغمبر کی پیغمبری آپ نے نہیں ماننی۔ تو میں نے کل یہ بات کی تھی، امام راضی نے تفسیر کبیر میں یہ بات لکھی ہے کہ ان کی یہ بات ٹھیک تھی، لیکن انہوں نے آدھی بات کی، مکمل بات یہ تھی کہ اس دور میں بھی جھوٹے نبی پیدا ہوتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے، اور پوری بات یہ تھی کہ ان کی کتاب میں تورات میں اور انجیل میں کہ جو بھی نبی آئے تو تم لوگوں نے اس سے قربانی، یہ معجزہ تم نے کہنا کہ یہ معجزہ ہمارے سامنے ظاہر کرو کہ قربانی لے آؤ اور وہ ہمارے سامنے رکھو، آگ آسمان سے آئے گی اس کو جلائے گی، پھر ہم آپ کی نبوت کا مانیں گے۔ اور یہ بات بھی لکھی تھی، پوری بات یہ تھی کہ سوائے 2 پیغمبروں کے، 2 پیغمبر اس سے مستثنا ہے، یہ قربانی والا معجزہ وہ نہیں دکھائیں گے، 2 پیغمبر، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن انہوں نے کیا کہا، انہوں نے آدھی بات کی اور جھوٹ باندھا اور کہا کہ نہیں، ہمیں اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ جو بھی پیغمبر آئے۔ تو اللہ یہاں پر ان کو جواب دے رہے ہیں، پیچھے بھی 2 جواب دے دیے تھے، اب اللہ یہاں پر ان لوگوں کو، یہودیوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو وعدہ، یہ تو تم جھوٹ باندھ رہے ہو سیدھے سیدھا، اور جو وعدہ ہم نے تم سے لیا تھا، حقیقتاً جو وعدہ تم نے وہ وعدہ کب پورا کیا ہے؟ جو وعدہ، یہ تو وعدہ ہم نے تم سے نہیں لیا تھا، ہم نے تو بات الگ تھی ساری، وہ وہاں پر تم نے جھوٹ باندھا، جو حقیقتاً جو وعدہ ہم نے تم سے لیا تھا وہ وعدہ تم نے کب پورا کیا؟ فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، جس وقت لیا اللہ نے مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَ الَّذِينَ، وعدہ ان لوگوں سے اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، کیا وعدہ لیا گیا؟ وعدہ لیا گیا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، البتہ ضرور بالضرور تم ظاہر کرو گے، بیان کرو گے، اس کتاب کو للناس، لوگوں کے لیے، ولا تکتمونہ، اور تم اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ یہ ہم نے یہودیوں سے، عیسائیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جو تورات ہے، انجیل ہے، اس کے احکامات لوگوں کے سامنے واضح کرنے ہیں، اس کے احکامات لوگوں کو بتانے ہیں، سمجھانے ہیں، اور اس کے احکامات کو چھپانے نہیں ہیں۔ لیکن یہ وعدہ ہم نے تم سے لیا، تم نے یہ وعدہ ہمارا پورا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کو سمجھانا، یہ قرآن بھی اس میں تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ علماء کے لیے بھی ہے، عام کس کی قرآن کی کوئی آیت پتہ ہے اور وہ اس کو چھپاتا ہے، بیان نہیں کرتا، تو وہ اسی زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ تو قرآن کا سمجھنا، قرآن سمجھانا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں بار بار بیان کرتا ہوں نا کہ اگر کسی نے، ابن ماجہ کی روایت ہے، بغیر ترجمے کے ایک آیت پڑھی، اس کو 100 رکعت سے زیادہ نفل کا ثواب ملتا ہے۔ اس پر ٹائم لگتا ہے، اس پر ٹائم نہیں لگتا۔ اور کسی نے ترجمے کے ساتھ ایک آیت پڑھی تو روایت ہے یہ کہ اس کو 1000 سے زیادہ نفل کا ثواب ملتا ہے۔ 1000 نفل پر کتنا ٹائم لگتا ہے، اور ایک ترجمے پر کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اور یہ بہت بڑا کام ہے، اس کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، قرآن شریف بھیجا نا، تو ساتھ پیغمبر بھی بھیجا، اور فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے اتارا کا آپ کی طرف کتاب، اس کتاب کو، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ، اور ہم نے اتارا آپ کی طرف ذکر کو، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تو بیان کرے ان کو جن پر یہ کتاب، جن کی طرف نازل کی گئی ہے، اور تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں۔ تو یہ قرآن سمجھنا، قرآن سمجھانا، یہ انبیاء کا کام تھا۔ ٹھیک ہے، یہ کس کا کام تھا؟ یہ انبیاء کا تھا۔ تو یہ قرآن سمجھنا، سمجھانا جس طرح علماء کا کام ہے، اسی طرح عام عوام الناس کا بھی کام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ علماء کے اللہ نے فرمایا، نہیں فرمائے، یہ دیکھیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے ساروں سے لیا، یہ نہیں کہ آگے ہم نے یہود سے لیا۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا تم نے اس کو چھپانا نہیں ہے، ان کے احکامات کو۔ فَنَبَذُوهُ، پس انہوں نے اس کو کیا کر دیا؟ فَنَبَذُوهُ، پس انہوں نے اس کو پھینک دیا، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنے پیٹھ کے پیچھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اس وعدے کو پھینک دیا اپنے پیٹھ کے پیچھے، وَاشْتَرَوْا، اور انہوں نے خرید لیا، بِهِ، خریدا اس کے بدلے، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت،
ٹھیک ہے، متاع الدنیا قلیل، اللہ فرماتے ہیں دنیا کا سارا سامان تھوڑا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا اور وما فیہا، اور اس کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، اس کی اگر اوقات مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العزت کبھی بھی کسی کافر کو جو ہے وہ ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، لیکن اللہ کے ہاں اس دنیا اور دنیا کے خزانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو دنیا جتنی بھی ہو سب کیا ہے؟ تھوڑی ہے۔ تو فرمایا انہوں نے اس کے بدلے میں کیا لے لیا؟ دنیا کی قیمت لے لی، اور انہوں نے بیان نذرانے لیتے رہے لوگوں سے۔ فبئس ما یشترون، پس برا ہے ما وہ چیز یشترون جو انہوں نے خریدی، جو یہ بیچ کر ان جو سودا انہوں نے کیا یہ برا ہے۔ فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون، تو یہ یہاں پر میں آپ کو بات بتاؤں کہ قرآن سمجھنا اور سمجھانا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ جب ہندوستان آئے نا، انہوں نے ہندوستان میں اس وقت شیعہ اور بدعتی لوگ بہت زیادہ تھے، تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام خلفائے راشدین پر ایک کتاب لکھی، اور پھر انہوں نے کتاب لکھی ابو بکر عمر رضی اللہ کی فضیلت پر، کہ ابو بکر عمر کی فضیلت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو وہاں پر دلی کا جو حاکم تھا نا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور ان کے دونوں ہاتھ کلائی سے کاٹ دیے کہ تو نے اس ہاتھوں سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل لکھے ہیں، اس ہاتھوں سے تو نے لکھے ہیں، اس لیے انہوں نے دونوں ہاتھ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کاٹ دیے۔ اور پھر انہوں نے کیا؟ ان کے بیٹوں نے جو ہے پھر انہوں نے سب سے پہلی قرآن کی جو فارسی میں ترجمہ اور تفسیر کی ہے، سب سے پہلے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جب قرآن مجید کی ترجمہ اور تفسیر کی نا فارسی میں، اس وقت فارسی بہت تھی، تو بونڈے قسم کے جو مولوی تھے انہوں نے کہا کہ اس نے تو اللہ کا راز فاش کر دیا ہے، اللہ کا راز فاش کر دیا ہے اس نے، کہ اس کو تو اس نے تفسیر کر دی ہے اور فارسی میں ترجمہ کر دیا اور یہ کافر ہو گیا۔ تو کفر کا فتویٰ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پر لگایا، اور پھر ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے جو ہے قرآن کی تفسیر لکھی، اور شاہ عبد القادر نے قرآن کا اردو میں ترجمہ کیا۔ فارسی میں تو انہوں نے کیا تھا نا، اردو میں شاہ عبدالعزیز نے تفسیر کی، اور شاہ عبد القادر نے جو ہے وہ اردو کا ترجمہ کیا، اور شاہ رفیع الدین جو تھے انہوں نے ایسا اردو کا ترجمہ کیا جو اردو کے تراجم جتنے بھی اس کا سردار ہے۔ تو یہ خدمت علماء اور سب کی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بڑی خدمت ہے قرآن۔ تو یہ اس کے بارے میں تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے ان کے احکامات کو جو ہے ظاہر کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے۔ فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، ہرگز خیال نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، بما اتوا جو انہوں نے کی، ٹھیک ہے، جو برے کام کیے اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ اور وہ پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا یہ کہ ان کی تعریف کی جائے، بما اس چیز پر لم یفعلوا جو انہوں نے نہیں کیے ہیں۔ ہمارے بھی یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ ہم تھوڑا سا لوگ ہم دین کا کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ علامہ لگانا چاہیے، ہمارے ساتھ بڑا بڑا لگانے چاہیے، اور لوگ ہماری واہ واہ کرے۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَيُحِبُّونَ اور وہ بھی پسند کرتے تھے، ان یحمدوا یہ کہ ان کی تعریف کی جائے، بما ان چیزوں کے پر بھی لم یفعلوا جو انہوں نے نہیں کیا۔ اور فلا تحسبنہم فرمایا پس تو ہرگز خیال نہ کر ان کے بارے میں، بمفازۃ کہ وہ کامیابی ان کو حاصل ہو جائے گی، من العذاب عذاب سے، اور ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے کون سا عذاب ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ وللہ اور اللہ ہی کے لیے ملک السماوات بادشاہی آسمانوں کی و زمین کی، اللہ ہی مدبر ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی متصرف ہے، اور واللہ علی کل شیء قدیر اور ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے، ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔